الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں سورہ مریم کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب کفار قریش کو صحابہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا، تو وہ اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کہ کون سے گروہ کا مقام اچھا اور مجلس بہتر ہے۔ یعنی وہ اپنی موجودہ صورتحال کو بنیاد بنا کر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ان کو عطا فرمایا تھا، وہ موازنہ کر کے دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی یا عذاب کو دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَقَامًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو عن قریب وہ جان لیں گے کہ کون اپنے مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ تو یہ ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازنہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ میں اس پہ آپ کو عرض کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہم بعض اوقات گناہ گار جو ہوتا ہے یا فراڈ کرنے والا، ناجائز طریقے سے مال کمانے والا، جب وہ اپنے آپ کو بظاہر دنیا میں عارضی طور پہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ موازنہ کرتا ہے دینداروں کے ساتھ۔ ایک نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، رزق حلال کا متلاشی رہتا ہے، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، چاہے کتنی ہی مشقت میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ شخص ہر طرح کی بے احتیاطیاں کر کے وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں مبتلا ہو کر آسانیاں پا لیتا ہے، تو پھر اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اور یا اسی طرح دینداروں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم بڑے دین کی باتیں کرتے ہو، ہم تو اتنے دین پہ نہیں چلتے، لیکن کون مقام کے اعتبار سے بہتر ہے، تم کون سے علاقے میں رہتے ہو، ہم کون سے علاقے میں رہتے ہیں، تمہارے پاس کون سی سواری ہے، ہماری پاس کون سی ہے، تمہارا بینک بیلنس کتنا اور ہمارا دیکھو، تمہاری صحتیں دیکھ لو ہماری دیکھو، تمہاری سورسز دیکھو ہماری دیکھو، تمہاری طاقت دیکھو اور ہماری دنیاوی طاقت دیکھو۔ تو اس طرح موازنہ کر کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا دین کی باتیں کرنا یہ تمہاری کمزوری کی علامت ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے اور ایسے ترقی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک حصہ تو جو پہلے والا حصہ میں نے عرض کیا، جس طرح کفار کہا کرتے تھے، تو بظاہر عام دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کہتے ہیں، دیانت داری میں آج کل کیا رکھا ہوا ہے، سب بس اوپر نیچے کرو اور اپنے ترقی کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر سمجھا دیا کہ اصل تو آخرت ہے۔ جب یہ آخرت میں کوئی پہنچے گا اس طرح فراڈ کرنے والا، اگر توبہ نہیں کی اس نے، تو پھر وہ دیکھ لے گا کہ کون اپنے لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے اور مقام یا مکان یا جگہ کے اعتبار سے کون بری جگہ میں ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں کہ ہر وہ فیوچر، ہر وہ مستقبل جس کو ہم بہت دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ ماضی بن ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ پیدا ہوئے یا آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کا فیوچر دیکھتے ہیں کہ اب یہ اسکول جائے گا 4-5 سال بعد۔ کچھ عرصہ بھی نہیں گزرتا، 4-5 سال گزر جاتے ہیں، واقعی وہ اسکول جانے لگتا ہے اور یہ چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر بچے اور بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کی شادی بیاہ کی فکر کرنی ہے، ابھی لڑکیاں ڈھونڈنی ہیں، یا لڑکی ہے تو لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم فیوچر دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے بچے پیدا ہوں گے، ان کا کیا ہوگا، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ چیزیں غور و تفکر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں عن قریب وہ ماضی بن ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آخرت ہے اس کو بھی ہم بہت دور دیکھ رہے ہیں بظاہر، لیکن یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ حال بنے گا، پہلے حال اور پھر سمجھ لیں ایک ماضی سے بن جائے گا۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پھر میدان محشر ماضی بن جائے گا۔ تو اس لیے اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر اچھا فیوچر حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ ماضی بنتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ راحت ہوتی ہے، اور پہلے کی تکلیفیں ہم بھول جاتے ہیں۔
لیکن اگر فیوچر میں تکلیفیں ہوں، موجودہ راحت ہو لیکن فیوچر میں تکلیف ہو تو وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ راحت کے بعد تکلیف کی طرف آنا زیادہ برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ بالکل فٹ پاتھ پر آ جائے، اس کا بنگلہ بک جائے، اس کی کاریں بک جائیں، بینک بیلنس ختم ہو جائے، تو اس کو جو صدمہ ہوگا یہ ایک جو شروع سے ہی غریب ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میدان محشر ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ اپنے پاس مال و متاع اور افرادی قوت رکھنے والے وہاں تنہا ہوں گے، اور دینداروں کا مذاق اڑانے والے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بیان کردہ وعدوں کی عملی شکل دیکھ کر افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ان کو کیوں حقیر سمجھا تھا، کیوں کمزور سمجھا تھا، کیوں ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو اس لیے یہ ہر ایک کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ آپ خود اپنا بھی ہم احتساب کریں، اپنے اطراف میں بھی دیکھیں۔ بعض اوقات باہر کے ملکوں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ کرتا ہے، بہت سے ناجائز کام، جھوٹ بول دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، اور تاکہ بس وہاں پر رہنا شروع کر دیں۔ اچھا، پھر رہتے ہوئے بھی ہزار ہا غلط کام اختیار کرتے ہیں، وہاں بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بس دنیا ہماری سب کچھ بن جائے، باقی فیوچر دیکھا جائے گا۔ اور ان تمام غلط کاموں کو کرنے کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو صرف وہاں رہنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بلند و بالا ہوں، میری زیادہ عزت ہونی چاہیے، میرا زیادہ وقار ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کی نگاہوں میں اگر ہم یہ اس طریقے سے ان عارضی چیزوں سے وقار حاصل کر بھی لیں، کہ مثال کے طور پہ کوئی اٹلی، جاپان، چائنا، یو کے، یو ایس میں رہنے والا پاکستان آتا ہے تو یہاں کے لوگ بیچارے مروب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو زیادہ دنیاوی لحاظ سے عزتیں دینے لگ جاتے ہیں، تو آدمی تمام تر غلط کام کرنے کے باوجود سمجھتا ہے میں نے جو کیا صحیح کیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے عزتیں دے رہا ہے۔ لیکن یہ عزتیں عارضی ہیں، لوگوں کے سامنے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس طرح مختلف غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی عزت حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے قابل توجہ چیز۔ یہ عزتیں صرف مخلوق کی نگاہوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا مخلوق کی نگاہ میں باعزت بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں۔ ہاں، جو اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے چلے اور اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی ترقیاں عطا فرما دے، یہ تو ایک اللہ کا انعام ہے کہ وہ فرما برداری کر رہا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی ترقیاں بھی عطا فرما دے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ اس میں کہ آدمی فراڈ کرے، جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے، حرام حلال کی تمیز بھلائے، اور اس سے کچھ حاصل ہو تو یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ باعزت ہوں، تو بھائی وہ آپ اپنی نگاہوں میں بھی باعزت بن سکتے ہیں، آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسے اشخاص کی کوئی وقت نہیں ہے، بالکل کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ یہ میدان مرنے کے ساتھ ہی مطلب ذلت، اگر اللہ ناراض ہوا تو ذلت اور رسوائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بری موت آتی ہے، بہت بے دردی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے، اور ہزار ہا نرم نرم بستروں پہ سونے والے اپنی قبر میں سخت عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمان ہیں، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان تمام بھائیوں بہنوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، بری موت سے محفوظ فرمائے، میدان محشر کی ذلت رسوائی سے محفوظ کرے۔ لیکن ایک شخص اگر خود آگ میں بھاگ رہا ہو، ہم اسے کھینچنے کی کوشش کریں، بچانے کی کوشش کریں، اور وہ الٹا پلٹ کے منہ پہ اس بچانے والے کو تھپڑ مارے اور اسے ہی برا بلا کہے اور پھر آگ کی طرف بھاگنا شروع کر دے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بھائی ٹھیک ہے تمہاری قسمت، پھر آدمی آگ میں ہی جا کے گرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے، اس کے رسول سمجھا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہمارا کام سمجھانا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو فقط اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہی لازم ہے، ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے، زبردستی کسی کے اوپر مسلط کرنا نہیں ہے، صرف بیان کرنا وہ ہم کریں گے، اور اگر کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، نہیں کرتا تو انجام دردناک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ جب بعض کو سمجھایا کہ تم یہ دنیاوی مال و متاع پر زیادہ نہ اتراؤ، تو اس نے جواب دیا کہ کیا آخرت اگر فرض کر لے، تم کہتے ہو کہ آخرت میں پھنسوں گا تو مجھے آخرت میں بھی سب کچھ مل جائے گا، تو یہ بھی ایک مطلب دھوکہ ہوتا ہے، شیطانی دھوکہ،
کہ وہ مطمئن کرتا ہے کہ دیکھو تم نے ہر طرح فراڈ کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ تو جو رب تمہیں دے رہا ہے اس کا مطلب وہ تمہاری برائیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، اور اس کو ہم رحمت کا نام دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائی ہے کہ تمام تر کام چوریوں اور حرام کاریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ تو بس شیطان پھر ذہن بناتا ہے کہ پھر اسی پر آخرت کو قیاس کر لو، یہ تو ایسے ڈراتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ تو بس آدمی یہ سوچ کر پھر آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے، جیسے اللہ نے یہاں عطا فرمایا آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ کیا اس نے یعنی کوئی غیب دیکھ لیا ہے، غیب مطلب مستقبل میں جا کر اس نے دیکھ لیا کہ اللہ اس کو انعام دے رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے پاس کوئی اس نے عہد یا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو عہد اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا؟ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ نہ اس کو غیب کا حال پتہ ہے، نہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے، تو پھر اس طرح کے خواہ مخواہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر دعوے کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب تبلیغ دین کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو وہ اسی طریقے سے بہانے کرتے ہیں، بچنے کے بہانے ہوتے ہیں، سامنے والے کو بس خاموش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہمیں نہ ڈراؤ یار، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، دیکھو کافروں تک کو سب کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر ہمیں نہیں دے گا؟ تو وہ بعض اوقات تبلیغ دین کرنے والا زچ ہو جاتا ہے یا قائل ہو جاتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو نافرمانی کے باوجود، گناہوں پر دلیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آخرت میں انعام کی توقع رکھنا، کیا یہ آپ غیب دیکھ کر آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے نگاہوں میں، کہ نیک عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے، برے عمل کرو گے تو آخرت میں گرفت ہوگی؟ اس کا مطلب اللہ کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم لکھ رکھیں گے، یعنی عنقریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے۔ لکھیں گے سے مراد کرامن کاتبین کو حکم دیا جائے گا، وہ اس کو لکھیں گے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ تو جو یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ خیر یہ کافر کے بارے میں بار بار اسی کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ آیات اگرچہ کافر کے بارے میں، لیکن اگر کافر کے عمل سے، اس کی سوچ سے، فکر سے ایک مسلمان مماثلت اختیار کرے، اس کی سوچ اور فکر نبیوں کی سوچ اور فکر کے مطابق نہ ہو، صحابہ کرام کی سوچ اور فکر کے تابع نہ ہو، یا اولیاء عظام کی سوچ کے مطابق نہ ہو، بلکہ شیطان یا کافروں کی سوچ کے مطابق ہو، تو خود سوچ لینا چاہیے کہ یہ اچھی سوچ اور فکر کہلائے گی یا بری کہلائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہرگز نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے نہ اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے، نہ اللہ نے کوئی عہد رکھا ہے۔ سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہتا ہے، ونمد له اور من العذاب مدا، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، آخرت میں خوب لمبا عذاب ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ کافر کا عذاب کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان اپنی انہی فاسد سوچ اور فکر اور اس سے نکالے گئے غلط نتیجوں کی سزا بھگتتے ہوئے جہنم میں چلا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن، اور یقیناً وہ نکلے گا اگر ایمان بچا کر گیا تو پھر شفاعت سے۔ لیکن اب وہ عرصہ کتنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہت طویل عرصے تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو باتیں وہ کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے وہ ملے گا، فلاں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ ہی مالک ہے، تمام نعمتیں اللہ کے دست قدرت میں، اللہ ہی اس کا وارث ہوگا۔ تو وارث سے مراد مالک ہوگا۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور آئے گا وہ ہمارے پاس تنہا، اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ وہ بروز قیامت اکیلا آئے گا۔ یہاں پر تو ہم 4-5 کے گروپ بنا لیتے ہیں نا جو ہماری تائید کرتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، اگر ایک بیچارہ دیندار کچھ سمجھانے لگے گا تو 8-10 مل جائیں گے، پھر وہ سارے اس کا مذاق اڑائیں گے، ہوٹنگ کریں گے، اس کی منہ چھپا چھپا کے ہنسیں گے، پلٹ کے ہنسیں گے، اٹھ کے وہاں ہنستا ہوا نکل جائے گا، باقی سب اس کو دیکھ دیکھ کے ہنسیں گے، تاکہ یہ سامنے والا جو ہے یہ بیچارہ زچ ہو جائے اور ہمت ہار جائے۔
اور اگر وہ ہمت ہار کے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنی فتح اور کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ گمان یہ ہوتا ہے، اگر ہم دل کے کسی گوشے میں جھانک کر دیکھیں، یعنی اس قسم کے افراد کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں لگتا ہے یہاں پہ بھی ہم ساتھ ہیں اور فتح پا لی، آگے بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن آگے ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ مریں گے، جتنے یہ اچھے دوست ہیں کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، سب تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد میدان محشر میں بھی تنہا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا۔ پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھ کے اشارے سے، اپنی ہنسی سے، اپنے اور کسی حرکت سے آپ کو ہنسائے، خوش کرے، یا آپ کو پروٹیکشن کا یقین دلائے، امید دلائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرداً فرداً سب وہاں پر تنہا آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، اور اللہ کے سوا اور ان لوگوں نے خدا بنا لیے تاکہ وہ انہیں عزت عطا کریں، زور عطا کریں۔ کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی عنقریب ایسا ہوگا جب بروز قیامت قائم ہوگا، جن کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کرنے والوں کو اللہ قوت گویائی دے گا، گویا کہ بت بھی بولیں گے، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں غلط کاموں کے اوپر، تو فلا تعجل علیہم، تو آپ ان پر کوئی جلدی نہ فرمائیں، انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست باتیں ہیں کہ اگر ان باتوں پہ غور کریں تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے سوا انہوں نے اور خدا بنا لیے کہ وہ ان کو زور دیں۔ تو ہمیشہ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ہر دور میں دو گروہ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو اپنا معبود حقیقی بناتا ہے اور سمجھتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو مخالف چلے جاتے ہیں۔ ان میں کافر بھی ہوتے ہیں اور غیر کافر مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ کس اعتبار سے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے، سننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔